إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وسلم أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. اسٹیج پر تشریف فرما حضرات علماء کرام، بالخصوص مولانا محمد منصور الدین صاحب عمری مدنی حفظہ اللہ، مولانا عبدالعظیم صاحب عمری مدنی حفظہ اللہ و دیگر علماء کرام و معزز حاضرین و حاضرات و عزیز طلبہ، میں نے آپ حضرات کے آگے سورہ حجر کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے، جس میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. اس قرآن مجید کو ہم نے ہی نازل کیا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اس قرآن مجید کو ہم نے ہی نازل کیا ہے، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں، حفاظت کرنے والے ہیں. یہ شعبہ تحفیظ کے جو مدرسے ہیں، یہ مظہر ہیں اللہ رب العالمین کے اس فرمان کے کہ اللہ رب العالمین نے ایک ذریعہ بنایا. بہت سے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کی حفاظت کے اسباب اس دنیا میں پیدا فرمائے، بہت سے ذرائع اللہ رب العالمین نے پیدا فرمائے. اس میں ایک ذریعہ شعبہ تحفیظ کے مدارس ہیں جو اس وقت پوری دنیا میں قائم ہیں. حضرات، بعد نماز عصر سے آپ نے دیکھا کہ معہد عائشہ سلیمان الحل لتحفیظ القرآن مجید کے طلباء نے ماشاء اللہ کتنی بہترین تجوید کے ساتھ انہوں نے قراتیں پیش کی. ان کے حسن قرات اور ان کے حسن تجوید پر دل سے دعائیں نکل رہی تھی. اساتذہ کے لیے بھی، اس کے بانیوں کے لیے، اور طلباء کے لیے، اور طلباء کے والدین کے لیے بھی. حضرات، یہ ادارہ جو تحفیظ القرآن کا ہے اور اس کے اناؤنسر حافظ ندیم صاحب عمری حفظہ اللہ ہیں، یہ ہندوستان کے مانے ہوئے حفاظ میں سے جو اس ادارے کے نگران ہیں. آپ ایک ایسے اچھے اور بہترین مجود و قاری اور حافظ ہیں، عالم عرب کے بلکہ دنیا بھر کے، یوروپ کے اور دنیا بھر کے رائل فیملی کے حضرات بھی ان سے آن لائن تجوید سیکھتے ہیں اور قرآن حفظ کرتے ہیں، اور آپ بہت مصروف رہتے ہیں. حسن انتخاب دیکھیے، اس ادارے والوں کا حسن انتخاب دیکھیے کہ ادارے والوں نے جہاں بہترین حافظوں کو اس ادارے میں بطور استاد مقرر کیا، جگہ دی، تقرری دی، وہیں مشرف کی حیثیت سے حافظ ندیم صاحب عمری کو انہوں نے اس ادارے کا مشرف، نگران، سرپرست بنایا، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ادارے والوں کو اپنے ہاں جو طلباء پڑھ رہے ہیں ان کی کتنی فکر ہے. یہ بچے امانت ہیں، یہ بچے امانت ہیں. والدین کی کتنی ارمانیں، والدین کی کتنی نیک خواہشات، تمنائیں اپنی اولاد کے ساتھ ہوتی ہیں کہ میرا بچہ فلاں مدرسے میں پڑھ رہا ہے، میرا بچہ فلاں مدرسے میں حفظ کر رہا ہے. اور حفظ کرنے کے بعد والدین کی خواہش ہوتی ہے کہ ان کے بچے عالم دین بھی بنے اور دنیا کے
دوسرے علوم بھی حاصل کریں اور دوسرے لائن میں بھی آگے بڑھیں. اس سے پہلے ہمارے ذہن میں ایک بات ہوا کرتی تھی کہ حفظ کرنے کے بعد حافظ قرآن کے لیے ایک ہی راہ ہے, ایک ہی لائن ہے. وہ ایک ہی لائن عالمیت کی ہے, درس نظامیہ کی ہے, عالم فاضل بننے کی ہے. اس طرح اگر کوئی سوچتے ہیں تو ان کے لیے مبارک ہے. اپنے بچوں کو عالم بنائیں, حافظ بنائیں, اپنے بچوں کو علوم دینیا سے آپ آراستہ کریں. لیکن فی زمانہ ماشاء اللہ حفاظ قرآن کے لیے اور بھی بہت سی راہیں ہیں. بہت سے ایسے احباب ہیں جو حفاظ قرآن کے لیے اپنی کالجوں اور اپنے اداروں کے دروازے کھولے ہوئے ہیں. اور حقیقت میں یہ بات ہے کہ حافظ قرآن بڑے ذہین ہوتے ہیں, بڑے فتین ہوتے ہیں. اللہ رب العالمین کی خاص مدد حافظوں کے ساتھ ہوتی ہے. عصری علوم میں بھی, کالجوں میں بھی آج الحمدللہ حفاظ کے لیے نئے نئے کورس, نئی نئی سہولتیں ہیں, جس کے ذریعے سے بہت سے حفاظ ڈاکٹر بنے ہیں, انجینئر بنے ہیں, آئی ایس اے میں کامیاب ہوئے ہیں, کے ایس اے میں کامیاب ہوئے ہیں. یہ بھی راستے ہیں. اور اس سلسلے میں امت کے دانشور, امت کے خیرخواہ, اہل خیر حضرات حفاظ کو آگے بڑھانے کے لیے بھی مختلف تدبیریں کر رہے ہیں. اس پر بھی آپ کو سوچنا چاہیے. ایک بات کی طرف میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں. بہت سے ادارے والے, چاہے وہ شعبہ تحفیظ کے ہوں, یہ میری جو تقریر ہے, یہ جو میرا خطاب ہے, یہ تعمیری ہے, تنقیدی نہیں ہے. کوئی بھی یہ نہ سمجھیں کہ شیخ نے پتہ نہیں کیا کچھ کہہ دیا, نہیں, بلکہ تعمیر ہے. تعمیری تنقید بہت ضروری ہے. جب تک نہیں ہوگا, تعمیری تنقید کو برداشت نہیں کریں گے, تو پھر کوئی بھی ادارہ, کوئی بھی قوم ترقی نہیں کرتی. برداشت کرنا چاہیے اور اچھے مشورے جو آتے ہیں اس کو قبول کرنا چاہیے. ہمارے والدین کو چاہیے کہ والدین اپنی اولاد کو تعلیم و تربیت کے میدان میں اتارنے سے پہلے, اپنے بچوں کو کسی ادارے میں داخل کرنے سے پہلے ان کو اپنا پورا خطہ بنا لینا چاہیے, پروگرام, مستقبل کا, فیوچر کا پلان بنانا چاہیے کہ اپنے بچے کو ہم حفظ کے بعد کیا پڑھائیں گے, عالم بنائیں گے, حافظ بنائیں گے, اور کیا ہوں گے. بچے کے ذہن کے مطابق والدین کو چاہیے اور اساتذہ کو بھی چاہیے کہ والدین کی رہنمائی کرے اور رہبری کرے, اچھے مشورے دیں کہ آپ کا بچہ واقعی ماشاءاللہ بہت اچھا ہے, ذہین ہے, اس لائن پر لگائیے, اس طرح بھیجیے. ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے کہ والدین کو خوش فہمی میں رکھ کر کے بچہ کمزور ہے تو آپ ایسے مشورے دے دیں کہ آگے چل کر کے بچے کی زندگی تاریک ہو جائے اور وہ کسی کام کا نہ رہے. ہماری مجبوری ہے, علماء کی, ارباب مدارس کی مجبوری ہے کہ کبھی کبھی ہم سے اس طرح کے اعلانات ہو جاتے ہیں جو حقیقت پر مبنی نہیں ہوتے ہیں. بہت سے لوگ, والدین خوش ہو جاتے ہیں کہ میرا بچہ انگریزی پڑھے گا, حافظ قرآن ہوگا, انگریزی پڑھے گا, عالم بھی ہوگا, فاضل بھی ہوگا, انجینئر بھی ہوگا, ڈاکٹر بھی ہوگا. جیسے اس سے پہلے بہت سے انگریزی اسکولوں کے ذمہ داران نے بڑے بڑے دعوے کیے کہ آپ کے بچے حافظ بھی ہوں گے اور ہم ایسی تعلیم دیں گے کہ آپ کا بچہ جائے گا میڈیکل لائن میں, آپ کا بچہ جائے گا انجینئر لائن میں جائے گا, آپ کا بچہ سافٹ ویئر انجینئر ہو جائے گا, فلاں ہوگا, فلاں ہوگا. میرے بہت سے ساتھیوں نے جو خلیج میں رہتے ہیں مجھ سے مشورہ کیا, تو میں نے تجربے کی بنیاد پر میں نے ان سے یہ کہا, یہ ناممکن ہے کہ بیک وقت الا ماشاء اللہ 5%, 6%, 7%, زیادہ سے زیادہ 10%, اور یہ تجربہ کامیاب نہیں ہے کہ بیک وقت ایک لڑکا عصری کالج میں پڑھ رہا ہو, انگلش میڈیم اسکول میں پڑھ رہا ہو, وہ حافظ قرآن بھی ہو اور بہت ممتاز اور اعلیٰ نمبرات سے کامیاب ہو کر کے وہ اچھی لائن میں جائے. اللہ ماشاءاللہ چند فیصد اگر نکل جائے تو نکل جائے, لیکن یہ تجربہ ناکام ہو چکا ہے. میں نے کہا بہتر ہے کہ آپ سب سے پہلے اپنے بچے کو حافظ قرآن بنائیے. 5ویں جماعت 3ری جماعت تک آپ اسکول میں پڑھائیے,
گھروں میں مکتب میں جب ناظرہ مکمل ہو جائے تو آپ حافظ قرآن بنائیے. اس کے بعد جب 7ویں تک مکمل ہو جائے حفظ قرآن تو پھر آپ کسی اسکول میں ایسی جگہ بھیجیے جہاں 2 کلاسوں کو پڑھایا جاتا ہو, ٹیوشن دلائیے, پھر ان کو آگے بڑھائیے. کالج میں زیادہ بہتر ہے. بعضوں نے میری بات مانی, بعضوں نے نہیں مانی. بعد میں نتیجہ یہ ہوا, انہوں نے کہا شیخ آپ نے جو کہا تھا کہ بچہ 8ویں پہنچنے کے بعد وہ بہت مجبور ہو گیا, اب کہہ رہا ہے کہ دونوں لائنوں میں سے کسی ایک لائن کو اختیار کرنا ہے, یا تو شعبہ حفظ میں یا تو عصری کالج میں, عصری علوم میں. میں نے کہا جب آپ کا بچہ 20-22 پارے کا حافظ ہو چکا ہے تو بہتر ہے کہ آپ پہلے ان کو حفظ مکمل کرا دیں, اس کے بعد پھر آگے بڑھائیں. ارباب مدارس سے میری ایک گزارش یہ بھی ہے کہ بڑے بڑے غلط دعوے کر کے والدین کو خوش فہمی میں رکھنے کے بجائے شعبہ تحفیظ کے ساتھ اردو اتنی پڑھا دیں کہ بچہ جب حافظ قرآن ہو کر کے نکلے تو کسی دوسرے مدرسے میں ان کا داخلہ آسانی سے ہو جائے. مختلف ادارے ہیں لیکن یاد رکھیے یہ والدین کی سب سے زیادہ اہم ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ جس ادارے کا انتخاب کر رہے ہیں اس ادارے کے سلسلے میں وہ پوری طرح تحقیق کر لیں کہ اس ادارے میں داخل کرنے کے بعد ہمارے بچے کا مستقبل کیا ہوگا. یہ بہت ضروری ہے. ایسا نہیں کہ شیخ فلاں نے کہہ دیا, شیخ فلاں نے کہہ دیا اور آپ آنکھیں بند کر کے بغیر تحقیق کے آپ نے داخلہ کر دیا, اور جب بچے کی عمر بہت زیادہ ہو گئی تو پھر شکایت کرنے لگے کہ فلاں کی بات ہم نے سن کر کے فلاں مدرسے میں داخلہ دیا اور ہمارے بچوں کی زندگی برباد ہو گئی. حضرات, اللہ رب العالمین نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. ہم نے قرآن مجید کو نازل کیا اور ہم ہی اس کے حفاظت کے ذمہ دار ہیں اور اس کی حفاظت کریں گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید کی حفاظت کے لیے اس کے معانی کو, اس کی تفسیر کو, اس کی تفہیم کو, اس کی تعویل کو جو حدیث کی شکل میں ہے, اللہ رب العالمین نے اس کی حفاظت کا انتظام فرمایا. محدثین کو اللہ رب العالمین نے تیار فرمایا. صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شب و روز کو, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری ڈائری کو, پوری لائف اسٹوری کو, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خلوت اور جلوت, تنہائی میں, گھر میں, باہر, اجتماعی انفرادی زندگی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک چیز کو محفوظ فرمایا. ہم پڑھتے تھے جب ہماری جوانی تھی کہیے یا یہ کہ لڑکپن تھا اور ہم نہیں سمجھ پاتے تھے, حدیث میں بعض باتیں ایسی آ جاتی تو ہم سوچنے پہ مجبور ہوتے کہ, اور ہم یہ سوچتے کہ شاید یہ بات حدیث میں نہ ہوتی تو زیادہ بہتر تھا. لیکن جب سن شعور کو پہنچے, جب ہمارا شعور پختہ ہوا تو ہمیں پتہ چلا کہ امت کی رہنمائی کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک چیز کو, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی ایک ایک عمل کو, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی ایک ایک کام, ایک ایک فعل کو محدثین نے, صحابہ اور صحابیات نے محفوظ کیا کہ امت کے لیے رحمت ہے, امت کے لیے رہبری ہے اور رہنمائی ہے. حضرات, اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کی حفاظت حدیثوں کی حفاظت فرما کر کیا, اور اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کی حفاظت زبان عربی کو محفوظ فرما کر, زبان عربی کی حفاظت کا انتظام فرما کر اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کی حفاظت کا انتظام کر دیا. زبان عربی ایک زندہ زبان ہے. یہ زبان اس دنیا کی بھی ہے, یہ زبان برزخی زندگی کی بھی ہوگی, اور یہ زبان آخرت کی بھی ہوگی, یہ زبان جنت کی بھی ہوگی, یہ زبان جہنم میں بھی ہوگی, آخرت کی زبان بھی یہ ہوگی. احادیث میں ساری باتیں, قرآن مجید میں ساری باتیں محفوظ ہیں. معلوم یہ ہوا کہ دنیا کی ساری زبانیں ختم ہو سکتی ہیں لیکن زبان عربی قیامت تک باقی رہے گی, اور آخرت میں ہی زبان ساری دنیا کے انسانوں کی ہوگی. اللہ رب العالمین نے زبان عربی کی حفاظت کا انتظام کیسے کر دیا؟ زبان عربی کی حفاظت کا انتظام اللہ رب العالمین نے ایسا فرمایا کہ بر اعظم کا ایک بہت بڑا حصہ
صرف اور صرف اپنے علاقے میں صرف زبان عربی ہی بولتا ہے، زبان عربی ہی سمجھتا ہے۔ ریاست کرناٹک کو لیجئے، ریاست کی زبان اگرچہ کنڑا ہے، لیکن آپ جائیے منگلور ضلع میں جائیے، کاروار ضلع میں جائیے، صرف منگلور ضلع میں کوئی 30-35 زبانیں ہیں، لیکن عالم عرب کو دیکھیے، سب کی زبان صرف ایک زبان ہے، دوسری زبان جانتے نہیں ہیں، دوسری زبان ان کو معلوم نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے کیسے انتظام فرمایا زبان عربی کی حفاظت کا، تاکہ قرآن کی حفاظت ہو۔ اور معلوم ہونا چاہیے دنیا کی تمام یونیورسٹیوں میں، جامعات میں زبان عربی کے شعبے قائم ہیں، اور یہ سن کر آپ کو حیرت ہوگی، زبان عربی کے پڑھنے والے، سیکھنے والے سب سے زیادہ غیر مسلم ہیں، اس ملک میں بھی اور دنیا بھر میں بھی۔ اگر زبان عربی سے کوئی لا تعلق ہے تو وہ اکثر و بیشتر مسلمان ہیں۔ میں نے پڑھا اخبار کے اندر، ایک یونیورسٹی میں عربی بی اے کے داخلے کا اعلان آیا، 400 غیر مسلم داخلہ لیا، اس میں 12 مسلمانوں نے داخلہ لیا۔ جب ان سے سوال کیا گیا غیر مسلموں سے کہ ایسا کیوں آپ نے عربی کیوں اور کس لیے آپ نے اختیار کیا، کہنے لگے کہ عربی زبان کا تعلق معاش سے ہے، عربی زبان کا تعلق تجارت سے ہے، عربی زبان کا تعلق روزگار سے ہے، عربی زبان کا تعلق ہماری نوکریوں سے ہے۔ عالم عرب میں ہم پہنچنے کے لیے ضروری سمجھتے ہیں کہ جو جدید اردو ہے ہم اس کو پڑھیں، اور اس کے بعد وہاں جا کر کے ہم ملازمت اختیار کریں۔ یہ اللہ رب العالمین نے زبان عربی کو باقی رکھا، زندہ رکھا، محفوظ کیا، تاکہ قرآن مجید محفوظ رہے۔ قرآن مجید کی جو زبان عربی ہے، میرے بھائیوں، ابھی میں ایک سفر میں ایک بہت بڑے، جو سمجھیے کہ ایک ملک میں خلیج کے ایک ملک میں جتنے انڈین امپلائیز ہیں، ان کے جو پریزیڈنٹ ہے، میں نے ان سے ملاقات کی تو انہوں نے کہا پونا یونیورسٹی سے کوئی 350 سے زائد آئل ریفائنری سیکشن میں کام کرنے والے 350 افراد آئے، نوجوان آئے، جو اعلیٰ پوسٹوں پر وہ ان کو تقرری ہوئی، وہ سب کے سب عربی جاننے والے تھے۔ میرے بھائیوں، ہم یہ سمجھتے ہیں، ہمارا یہ خیال ہے کہ عربی زبان پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ایک بات یاد آئی، میں نہیں چاہتا کہ آپ کے اور حضرت مولانا ہمارے شیخ عبدالعظیم صاحب عمری مدنی حفظ اللہ کے درمیان میں آؤں، بہت دیر تک آپ منتظر ہیں۔ اس سے پہلے ہوا یہ کہ میں تقریر کے لیے، مجھے صدارت کے لیے بلایا گیا، بہت دیر سے، تجربات میرے ایسے ہیں، بہت دور بلایا گیا، یہاں سے بھٹکل گیا 9 میل کا سفر کر کے۔ مغرب کے بعد پروگرام شروع ہوا، مجھ سے پہلے جو مقرر تھے ان کا وقت 50 منٹ تھا، 50 منٹ ختم ہو گیا، اس کے بعد میری باری تھی، چٹھی دی گئی محترم کو کہ آپ کے 5 منٹ باقی ہیں، انہوں نے کہا 0 لگا لیجئے اس کے بعد۔ اب اس کے بعد محترم تقریر فرماتے رہے 5 منٹ باقی تھے، حال کا وقت ختم ہو رہا تھا، کہا کہ تقریر ختم کر دی، کہا صدر اجلاس کی تقریر ہوگی، میں نے کہا مولانا سے فرما دیجئے تاکہ وہ صدر تقریر فرما دیں، کبھی دیکھا جائے گا انشاءاللہ۔ اسی لیے میں نے کہا ناظم اجلاس سے کہ آپ بتا دیں کہ میرا وقت کیا ہے، ایسا نہ ہو کہ میں آپ سے خطاب کرتا جاؤں پھر چٹھی آئے، یہ چٹھی تو مجھے بالکل پسند نہیں ہے، میں چاہتا ہوں کہ وقت سے پہلے باعزت طریقے سے الگ ہو جاؤں۔ بہرکیف میں بتا رہا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید کی حفاظت کا کیا انتظام فرمایا، اور اللہ رب العالمین نے اس قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے بھی بہت آسان فرما دیا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو آسان کر دیا ہے سمجھنے کے لیے، پڑھنے کے لیے، حفظ کرنے کے لیے۔ جماعت کے ایک بہت بڑے عالم مولانا میر ابراہیم سیالکوٹی رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے، مولانا میر ابراہیم سیالکوٹی رحمہ اللہ ایک دن اپنے گھر میں گئے
دیکھا کہ والدہ رو رہی ہیں. ہماری مائی بہنیں سنیں, بغور سنیں. مولانا میر ابراہیم سیالکوٹی رحمہ اللہ داخل ہوئے گھر میں, اماں رو رہی تھیں. ایک بیٹے, ایک نیک لڑکے اور عالم دین اپنی والدہ کو روتے ہوئے دیکھیں. انہوں نے جگر تھام کر کے پوچھا, اماں کیا بات ہے, آپ کیوں رو رہی ہیں؟ کہنے لگیں کہ فلاں جگہ عقیقے کی تقریب میں جانا ہوا, وہاں میری ساری سہیلیاں کہہ رہی تھیں کہ میرا بیٹا فلاں مسجد میں, میرا بیٹا فلاں مسجد میں محراب سنائے گا, تراویح پڑھائے گا. بیٹا مجھے خوشی ہوتی کہ اگر آپ بھی حافظ قرآن ہوتے. آپ عالم دین ہیں میں مانتی ہوں, لیکن آپ حافظ قرآن نہیں ہیں. فوراً انہوں نے کہا کہ اماں آپ دعا فرمائیں, آپ کا بیٹا اس سال قرآن ضرور سنائے گا. انہوں نے لکھا ہے اور تاریخ میں یہ بات لکھی ہوئی ہے, ماں نے ادھر دعا کی, صبح کی نماز کے بعد سے بیٹھ کر مغرب تک ایک پارہ حفظ کر لیتے اور سنا دیتے. 1 مہینے میں انہوں نے قرآن مکمل سنا دیا. یہ قرآن مجید کے اللہ رب العالمین نے آسان کرنے کی ایک نشانی ہے, اور یہ ماں کی دعا بھی ہے, اور جذبہ صادق بھی ہے, ذوق و شوق بھی ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کو سمجھنے پڑھنے کے لیے بہت آسان کر دیا ہے. اب ضرورت اس بات کی ہے کہ جہاں ہم تقریریں سن رہے ہیں, خطاب سن رہے ہیں علماء کرام کی زبانی, اس کی فضیلت میں, اور قرآن مجید آخرت میں ہماری شفاعت کرے گا, درجات اس سے بلند ہوں گے. اب میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت, قرآن مجید کو پڑھنے, قرآن مجید کو سمجھنے کا آج ہی سے عہد کر کے یہاں سے اٹھیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ سن سن کر کے ہمارے کان سن ہو گئے, ایسا نہیں ہونا چاہیے. برکیف میں ادارے کے ذمہ داران کو مبارکبادی دیتے ہوئے, یہاں کے اساتذہ کو اور یہاں کے بانیان کو اور جو بھی اس کے مشرف ہیں ان سب کے حق میں دعا کرتے ہوئے اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین اس ادارے کی افادیت کو عام فرمائے, اور اللہ رب العالمین امت کو اس ادارے سے زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچائے. صلی اللہ علیہ النبی وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.